ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ کیملا ہیرس 216 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی۔ امیدوار کو جیتنے کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ٹرمپ کے حامیوں کا زبردست جشن۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 16.5 کروڑ ووٹرز نے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا، جبکہ قبل از وقت ووٹنگ میں 8 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر چکے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست انڈیانا، فلوریڈا، اوہایو، کینٹکی، ریاست اوکلاہوما، الاباما، جنوبی کیرولائنا، ریاست مسیسپی، ارکانسس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسٹ ورجینیا میں بھی ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے جاری جنگوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے۔ امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا اور ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاست جیت جس اس پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا۔ مزید کہا کہ امریکی عوام نے ایک بار پھر غیر معمولی مینڈیٹ دیا، امریکہ کو محفوظ کریں گے اور سرحدوں کو سیل کریں گے، چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہم نے سینٹ کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے۔ سینٹ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کیملا ہیرس کی پارٹی پر برتری حاصل ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے 100 میں سے 51 نشستیں لے کر سادہ اکثریت حاصل کر لی، جبکہ ڈیموکریٹس نے 43 نشستیں حاصل کی ہیں۔ 100 رکنی سینٹ میں اکثریت کے لیے 51 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 184 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ ڈیموکریٹ 157 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں کامیابی اور تاریخی واپسی پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو زبردست فتح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ امن کو اولین ترجیح دے گی اور دنیا بھر میں جاری تنازعات کو ختم کرنے میں مدد کرے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابات میں کامیابی پر ایران کی جانب سے پہلا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان ایران حکومت فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ امریکہ انتخابات سے ایرانی عوام کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی انتخابات ہمارے معاملات نہیں ہیں، ہماری پالیسیاں مستقل ہیں جو کسی ایک فرد کے مطابق تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم نے ضروری پیش بینی کر لی ہے اور عوام نے زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدارت کے قریب آنے سے ایران کی کرنسی کی قدر تاریخی سطح تک گر گئی ہے۔ تہران کے تاجروں کے مطابق ایرانی ریال کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 7,03,000 ریال پر پہنچ گئی ہے، جس میں مزید تبدیلی آ سکتی ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی سلمان بھوجانی نے دوسری مرتبہ ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ضلع 92 کے بطور ڈیموکریٹ نمائندگی کرنے والے سلمان بھوجانی کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے پہلی بار 10 جنوری 2023 کو عہدہ سنبھالا۔ 2022 کے انتخابات میں سلمان نے ریپبلکن حریف جو لنگوسٹن کو شکست دی تھی۔ لنگوسٹن نے کے 14,610 کے مقابلے میں 20,182 ووٹ حاصل کیے۔ اس سال وہ اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے پارٹی کے اندر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سلمان بھوجانی نے سدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری کے ساتھ ڈلاس میں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے گریجویٹ کیا اور اپنے کیریئر میں اٹارنی اور سٹی کونسل ممبر رہے۔
اپنی مہم کے دوران سلمان بھوجانی نے مقامی اور ریاستی انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستانی امریکی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے اہم مسائل پر اپنے اثر و رسوخ کو پہچانے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی ہے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اہم ملاقات میں صوبے کی معاشی ترقی کے لیے قیام امن ناگزیر ہونے، وفاق سے قیام امن اور مسائل سیکیورٹی کے لیے دستیاب وسائل کے حصول کے لیے باہمی کوششوں پر بھی متحد ہونے پر اتفاق کیا گیا۔ صوبے میں سیاحت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی حکومت کو وفاق سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وفاق سے رابطہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں کے پی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کنڈی، آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈاپور بھی موجود تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل کا اظہار کر دیا۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ آصف شوشے چھوڑنے کے ماہر ہیں، آج بھی شوشہ چھوڑا، بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر ہمیشہ شریف خاندان باہر گیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی باہر جانا چاہتے تو اتنا عرصہ جیل میں نہ کاٹتے۔ خواجہ آصف اور شریف خاندان کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے شریف خاندان کی طرح باہر محلات نہیں ہے۔ خواجہ آصف بے بنیاد بیانات کے ذریعے گمراہی پھیلانے سے گریز کریں۔ اب آپ کو بتائیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومت قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ایسے غلط قرار دے رہی ہیں۔ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور فیصل چودھری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں۔ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم اور قانون سازی پر اگلے لائحہ عمل پر بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہوئے۔ ججوں کی تقسیم حکمرانوں کے لیے فائدہ مند اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر حافظ نعیم الرحمان کو کل ضلع الیکشن کمیشن آفس طلب کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد سلیم عباسی نے نوٹس جاری کیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ گلبرگ ٹاؤن میں بڑے جلسے اور بڑی تقریبات پر پابندی ہے۔ 3 نومبر کو بنو قابل پروگرام منعقد کیا گیا جو الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کل 3 بجے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پیش ہو کر جواب دیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کہا کہ اگر ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہ ہوا تو تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس بڑھانا پڑے گا۔ کراچی میں فیوچر سمٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کی گئیں جس میں ہم کامیاب ہوئے، تاہم ملک میں آگے بڑھنے کے لیے نجی شعبے میں ہی بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے۔ حکومت کا ریسرچ کا شعبہ اچھا ہوتا تو زراعت کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہمارے پاس ٹیکس آمدنی میں اضافے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹیکس ریونیو نہ بڑھایا تو بوجھ تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر آئے گا۔ مزید کہا کہ شرح سود کا 22% سے کم ہو کر 15% پر آنا، کریڈٹ ریٹنگ اور ملکی زر مبادلہ ذخائر میں بہتری، مہنگائی کا 38 سے سنگل ڈیجٹ پر آنا، ملکی کرنسی میں استحکام ایسے اقدامات ہیں جن پر ہمیں اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاجر دو اسکیم پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ سروے اور چھوٹے دکانداروں کی رجسٹریشن روک کر بڑے خوردہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ بڑے ریٹیلرز، دکانداروں اور تاجروں کی رجسٹریشن کے لیے بجلی کے بلوں اور ریٹرن کا ڈیٹا استعمال ہوگا۔ ہول سیل مارکیٹس اور بڑی منڈیوں کا سروے ہوگا۔ ایف بی آر کے اس اقدام کا مقصد رواں مالی سال تاجر دو اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کے ہدف کا حصول ہے۔
लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों तरफ और दुनिया भर में बसने वाले मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। तक़सीम बरे सगीर के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके जम्मू के अवाम को पाकिस्तान से इश्क की पादाश में हिंदू बुलवाइयों और डोगरा महाराजा के मजालिम का सामना करना पड़ा। जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो नवंबर 1947 के आगाज में लाखों निहत्ते मर्द, खवातीन और बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। डोगरा हुकूमत और हिंदू बुलवाइयों के मजालिम के बावजूद मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में फ्रंटियर कांस्टेबल की गाड़ी पर खारजी दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 2 सिपाही शहीद और 4 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि शहीद सिपाही शेरुर रहमान और सैयद अमीन ने खारजी दहशतगर्दों का दलेरी से मुकाबला किया। तर्जुमान के मुताबिक शहीद सिपाही शेरुर रहमान का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है, जबकि शहीद सिपाही सैयद अमीन का ताल्लुक स्वाबी गदून से था। इसके अलावा जख्मियों में हवालदार इम्तियाज, सिपाही मुहिब शाह, सिपाही साहिब दीन और सिपाही फजल करीम शामिल हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक FC के जख्मी 4 सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक मजीद 26,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक मजीद 26,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 9,005 मर्द, 7,105 खवातीन और 10,430 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 710 गाड़ियों में 760 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 5 नवंबर तक मजमूई तौर पर 7,99,208 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। अफसोसनाक खबर है कराची से। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स शहर में मौत बांटने लगे हैं। शहर अकायद में वाटर टैंकर्स और डंपर्स की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई और कोरंगी सिंगर चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ, जबकि पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। कोरंगी नंबर 6 और सिंगर चौरंगी के करीब होने वाले हादसात के बाद पुलिस ने वाटर टैंकर्स को कब्जे में ले लिया, ताहम ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पोर्ट कासिम पर होने वाले हादसे में डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को तहवील में ले लिया गया है। अब आपको बताएं कि आयरलैंड ने पहली मर्तबा फलस्तीनी सफीर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत ड्यूबलिन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। इसके अलावा स्पेन और नॉर्वे भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। नेतन्याहू का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत है। जंग के वक्त वज़ीर दिफा पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वज़ीर दिफा को की खदमात वापस लेने और उनके जगह कार्ड्स को वज़ीर दिफा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इसराइल के बरतरफ वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म नेतन्याहू दोनों दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वजीर दिफा योगलैंड को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने योगलैंड की जगह इसराइली वजीर खारजा इसराइल कार्ड्स को मुल्क का नया वजीर दिफा नामजद किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि वजीर आजम और वजीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की जरूरत है। जंग के वक्त वजीर दिफा योगलैंड पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वजीर दिफा गैलैंड की खिदमात वापस लेने और इनकी जगह कार्ड्स को वजीर दिफा मुकर्रर करने का फैसला किया
کیا ہے۔ اسرائیل کے برطرف وزیر دفاع گیلنٹ اور وزیر اعظم نیتن یاہو دونوں دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا غزہ میں گزشتہ ایک برس سے جاری جنگ کے دوران دونوں کے درمیان انتہائی کشیدگی جاری تھی۔ نئے وزیر دفاع کارٹس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ وہ نئی ذمہ داریاں اسرائیلی ریاست اور اس کے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے مشن اور مقدس فرض سمجھ کر سر انجام دیں گے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ قطر کے شہر دوحہ میں جاری ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ پاکستان نے اپنے نام کر لی ہے۔ پاکستانی کیوسٹ محمد آصف ورلڈ اسنوکر چیمپئن بن گئے ہیں۔ محمد آصف نے فائنل میں ایرانی کیوسٹ علی غالایگزولو کو شکست دی۔ بیسٹ آف 9 فریمز کے فائنل میں محمد آصف نے ایرانی کیوسٹ کے خلاف 5-3 سے فتح سمیٹی اور اب انہوں نے یہ تیسرا ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اس سے قبل محمد آصف 2012 اور 2019 میں بھی ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر ظفر گوہر کا انگلینڈ کے مڈل سکس کاؤنٹی سے معاہدہ ہو گیا۔ ظفر گوہر کو مڈل سکس نے 2 سال کے لیے بطور مقامی پلیئر سائن کیا ہے۔ ظفر گوہر اس سے قبل 4 سیزن میں بطور اوورسیز پلیئر گلوسٹر شائر کی نمائندگی کی تھی۔ 84 فرسٹ کلاس میچز میں 300 وکٹیں لینے والے ظفر گوہر کو پاکستان سے صرف ایک ٹیسٹ میں موقع مل سکا۔ ظفر گوہر کاؤنٹی مڈل سکس کی جانب سے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کھیلیں گے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور سمیت صوبے بھر میں اسموک کا راج برقرار ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کے خطرات کے پیش نظر پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک اسکولز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ صوبے میں پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک اسکولز بند رکھے جائیں گے۔ 7 نومبر سے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں آن لائن اسکولنگ کی جائے گی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% افسران کام کریں گے۔ سرکاری دفاتر میں زوم میٹنگز ہوں گی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے زائد ہے۔ راجستھان سے آنے والی ہواؤں نے ملتان اور گجرانوالہ کو بھی متاثر کیا ہے۔ آنے والے 10 دن میں اسموک کی صورتحال مزید شدت اختیار کرے گی۔ اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کے خلاف میلبرن میں کھیلے جانے والے پہلے ون ڈے میچ میں انجری کا شکار ہونے والے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ میلبرن میں پہلے ون ڈے میچ میں قومی ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ پاؤں میں درد کی وجہ سے میچ سے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے اور بقیہ اوورز بھی نہیں کروا سکے تھے۔ نسیم شاہ کی جگہ محمد حسنین نے ان کا نامکمل اوور مکمل کیا تھا۔ ٹیم ذرائع کے مطابق فاسٹ بولر نسیم شاہ اب فٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے کریمپ سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ نسیم شاہ نے ایڈلیڈ میں ٹیم کے ساتھ مکمل ٹریننگ سیشن میں حصہ بھی لیا اور بولنگ بھی کی۔ اس دوران انہیں کسی تکلیف کا سامنا نہیں رہا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔